تو دوستو چلتے ہیں اسلامک انجینئر کے اگلے سوال کی طرف، پھر انشاءاللہ اس کے جواب کی طرف۔ اگر عیسائیوں نے کہہ دیا کہ ہمارا نبی 3 دن کا نبی تھا، تمہارا بنا 40 سال کے بعد، افضل کون ہے؟ تو دوستو یہ اسلامک انجینئر کی ویڈیو میں دوسرے نمبر پر سوال آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال بعد نبوت عطا کی گئی اور عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کے تھے جب ان کو نبوت عطا کی گئی۔ تو دوستو میں ثابت کروں گا انشاءاللہ اس ویڈیو میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائشی طور پر ہی نبی تھے، بلکہ جب اس دنیا کو اللہ پاک نے بنایا نہیں تھا، کچھ بھی نہیں بنایا تھا، تب بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی تھے۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک تخلیق فرما رہے تھے تب بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی تھے۔ یہ میں آپ کو حوالہ جات کے ساتھ انشاءاللہ بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اور رہی بات عیسیٰ علیہ السلام کی، جب عیسیٰ علیہ السلام معجزہ کے ذریعے پیدا ہوئے تو جب آپ کی والدہ آپ کو لے کر اپنی قوم کی طرف آئی تو آپ کی قوم نے آپ کے اوپر الزامات لگائے، تو ان الزامات کو دور کرنے کے لیے اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو طاقت بخشی کہ وہ خود اپنی گواہی دیں بچپن میں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور ان کو کتاب عطا کی گئی۔ تو دوستو اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اپنی گواہی دی، آپ نے تبھی سے ہی یہ اپنے دین کی تبلیغ نہیں شروع کی تھی جب اپنی ماں کی گود میں تھے۔ صرف انہوں نے یہی چند کلمات کہے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے، یعنی کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ میری والدہ کو غلط نہ سمجھیں۔ اس نے کوئی بھی کسی قسم کی بدکاری نہیں کی، کیونکہ ان کی قوم نے ان کی والدہ سے کہا تھا کہ نہ تیرا باپ بد کردار تھا اور نہ تیری ماں، اور تو نے یہ کون سا کام کر دیا کہ بنا باپ کے ہی بچہ پیدا کر کے لے کے آئی۔ تو ان کی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے، کیونکہ وہ معجزہ کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو اللہ پاک نے یہ کرشمہ معجزہ دکھایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی گواہی دی، ٹھیک ہے۔ تو اب چلتے ہیں اسلام میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب سے نبی ہیں، تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اس میں آپ کو انشاءاللہ میں جواب دوں گا۔ دوستو بائبل میں یہ لکھا ہے کہ اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میں تمہاری طرح کا ایک نبی برپا کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی طرح نبی ایک بھیجوں گا، آخر الزمان نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو نبی ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ میں نبی کو بھیجوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ میں ایک آدمی کو پیدا کروں گا پھر اس کو 40 سال بعد نبوت دوں گا، یہ نہیں کہا اللہ پاک نے۔ اللہ پاک نے کہا کہ میں نبی کو بھیجوں گا، یہ بالکل بھی نہیں اللہ پاک نے کہا بائبل میں کہ میں ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کروں گا پھر اس کو 40 سال بعد نبوت دوں گا۔ یہ الفاظ نہیں ہیں، الفاظ یہ ہیں کہ میں نبی کو بھیجوں گا۔ تو پہلی گواہی تو یہ مل گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، ٹھیک ہے، کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح کا ایک نبی بھیجوں گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبیوں کی نشاندہی اللہ پاک نے پہلے سے ہی سب کچھ پیدا کرنے سے پہلے ہی کر دی تھی کہ یہ بھی نبی ہے، یہ بھی نبی ہے، یہ بھی نبی ہے، اور آخر الزمان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ میں نبی بھیجوں گا، یہ نہیں کہا کہ میں ایک شخص کو پیدا کروں گا پھر اس کو 40 سال بعد نبوت دوں گا، نہیں، اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ میں ایک نبی بھیجوں گا۔ جو نبی ہوتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میں نبی بھیجوں گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جب بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خدا سے باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تجھے ایک دوسرا مددگار بخشے، یہ بالکل بھی عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا کہ ایک شخص پیدا ہوگا وہ 40 سال بعد تمہارا مددگار بنے گا، یہ نہیں کہا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا سے درخواست کروں گا وہ تجھے دوسرا مددگار بخشے گا، یعنی کہ وہ پیدائش سے لے کر اپنی حیات ظاہری تک تمہارا مددگار رہے گا۔ یہ بائبل سے بتا رہا ہوں، مسلمان تو آج بھی ان کو مددگار ہی سمجھتے ہیں،
ٹھیک ہے، میں بائبل کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ تو دوسری جگہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے آپ سے بہت سی باتیں کہنا ہے لیکن آپ تم ان باتوں کو برداشت نہیں کر سکتے، تو جب وہ مددگار آئے گا تم کو سچائی کی راہ دکھائے گا، باتیں بتائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بالکل بھی نہیں کہا کہ ایک شخص پیدا ہوگا، ٹھیک ہے، پھر اس کو نبوت ملے گی، پھر وہ تمہارا مددگار ہوگا، پھر وہ تمہیں سچائی کی باتیں بتائے گا، یہ نہیں کہا عیسیٰ علیہ السلام نے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک مددگار آئے گا، ٹھیک ہے، تو وہ تمہیں سچائی کی باتیں بتائے گا۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اب ان کی برداشت نہیں کر سکتے، ان باتوں کی جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، تو وہ مددگار تجھے بتائے گا۔ تو نبوت کا اعلان 40 سال بعد کرنے کا سرکار دو علیہ وسلم کا یہی مقصد تھا کہ اللہ پاک یہ دیکھتے کہ موقع کب صحیح ہے اعلان نبوت کرنے کا، ٹھیک ہے۔ جیسے بائبل میں کہا نا کہ یہ تم لوگ اب ان باتوں کو برداشت نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے، تو 40 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد بھی 40 سال تک لوگ ان باتوں کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، سمجھ نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال بعد نبوت کا اعلان کیا، جب آپ نے محسوس کیا کہ اب لوگ میری باتوں پہ عمل بھی کریں گے، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا، بہت اذیتیں دی۔ تو اب انشاءاللہ میں حوالہ جات کے ساتھ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب سے نبی ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 129 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو انہوں نے ایک دعا کی تھی جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہ اے ہمارے رب، انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کعبہ اللہ میں بھیج جو تیری عبادت کرے، لوگوں کو اچھے کام سکھائے، برے کاموں سے منع کرے، ٹھیک ہے۔ سورہ الصف آیت نمبر 6 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اس رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت سنانے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لا رہے ہیں، جن کا نام آسمانوں میں اس وقت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر جب وہ رسول آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح نشانیاں لے کر ان کے پاس تشریف لے کر آئے تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ تو دوستو رہی بات اب نبوت کی، تو ایک بات آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ پیدائشی طور پر ہی نبی ہوتے ہیں، لیکن ان کی بعثت کا وقت جو ہوتا ہے وہ ایک مقرر ہوتا ہے۔ اللہ پاک دیکھتے ہیں کہ اب صحیح ٹائم ہے کہ یہ لوگوں کو بتائے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو ہر نبی نے پیدا ہوتے ہی تبلیغ شروع نہیں کی، نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی تبلیغ شروع کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے انجیل 30 سال کی عمر میں عطا کی تھی اور 33 سال کی عمر میں آپ کو اللہ پاک نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ تو 30 سال بھی عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل نازل نہیں ہوئی، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ تو وہ بچپن میں ماں کی گود میں ان کا باتیں کرنے کا ایک مقصد تھا کہ جو لوگ مریم علیہ السلام کے اوپر الزام لگا رہے تھے کہ بنا باپ کے بچہ لے کے آ گئی ہے، تو ان الزامات کو دور کرنے کے لیے اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو طاقت بخشی تھی کہ وہ اپنی ماں کے اوپر لگے ہوئے الزامات کو دور کریں، کہ وہ بتائیں کہ وہ بغیر باپ کے اللہ پاک نے ان کو پیدا کیا ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کو ایک کتاب انجیل دی جائے گی۔ تو وہ انجیل 3 دن کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں ملی تھی،
ٹھیک ہے، وہ 30 سال کی عمر میں ملی تھی، ٹھیک ہے۔ تو قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں عطا کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو دوستو، جب کافر پیدائشی طور پر کافر ہو سکتا ہے، جیسے کہ فرعون تھا، نمرود تھا، شداد تھا، قارون تھا، یہ جو کافر تھے نا، یہ پیدائشی طور پر ہی کافر تھے۔ جب ایک کافر پیدائشی طور پر ہو سکتا ہے تو ایک اللہ کا نبی پیدائشی طور پر نبی کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ پاک نے تمام انبیاء علیہ السلام اور تمام انسانوں کی روحیں ایک ہی وقت تمام بنا دی تھیں، لیکن ان کا اس دنیا میں ظاہر ہونے کا ایک وقت مقرر تھا جو اللہ پاک نے لکھا ہوا تھا کہ یہ آج جائے گا دنیا میں، یہ کل جائے گا، یہ 2 دن بعد جائے گا، یا 3 دن بعد جائے گا، یا 2020 میں جائے گا، یا 2030 میں جائے گا۔ یہ نشاندہی کی ہوئی ہے اللہ پاک نے کہ یہ آج جائے گا دنیا میں، یہ کب جائے گا۔ تو نبی اس وقت بھی نبی تھے کہ جب اللہ پاک نے تمام انسانوں کی روحیں بنائی، تو اللہ پاک نے ان روحوں، تمام انسانوں میں سے وہ روحیں چن لی تھیں جن کو اللہ پاک نے نبوت عطا کرنی تھی، ٹھیک ہے۔ تو نبی تو اس وقت بھی تمام نبی تھے، لیکن دنیا میں ایک ترتیب وائز سے ظاہر ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تب بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کو اللہ پاک بنانے کے لیے مٹی اور پانی کو مکس کر رہے تھے، تو میں اس وقت بھی نبی تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے دادا جان بیت اللہ میں موجود تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کعبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف جھک گیا ہے۔ تو وہ کیوں جھکا تھا، ٹھیک ہے۔ اور جو فارس کا آتش کدہ تھا، جو ہزاروں سال سے آگ جلائی جا رہی تھی، وہ آگ خود بخود بجھ گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پہ اللہ پاک نے تمام روئے زمین پہ جس عورت کے بھی بچہ ہونا تھا اس دن تمام کے لڑکے ہی پیدا ہوئے، کسی ایک کے بھی لڑکی نہیں پیدا ہوئی، حتیٰ کہ کسی جانور نے بھی اس دن کسی مونس کو، مادہ کو پیدا نہیں کیا، بلکہ نر کو ہی پیدا کیا، کیونکہ اس وقت جو عورتوں کو عزت دی جاتی تھی وہ بہت بری نگاہوں سے عورت کو دیکھا جاتا تھا۔ جب کسی کے گھر لڑکی پیدا ہوتی تھی تو لوگ بہت افسوس کرتے تھے، اس لیے اللہ پاک نے سب کو بیٹے عطا کیے۔ تو وہ جو لوگ تھے اس وقت تو بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ معاملہ کیوں پیش آیا؟ ایک دفعہ مکہ میں رہنے والے لوگوں کو قحط پڑا تو وہ بارش کی ضرورت تھی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے تشریف لائے لوگ، تو کہنے لگے کہ آپ دعا کیجئے کہ آپ کعبۃ اللہ کے رکھوالے ہیں، تو اللہ پاک ہمیں بارش عطا فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہاتھوں پہ اٹھا کر آپ کے دادا جان نے دعا مانگی، تو اللہ پاک نے آپ کے وسیلہ جمیلہ سے ان لوگوں کو بارش عطا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے کعبہ میں 360 بت موجود تھے، ٹھیک ہے۔ مختلف جھوٹے خداؤں کے لوگوں نے بت بنا رکھے تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تو وہ تمام بت زمین پر منہ کے بل گر گئے۔ عامر نامی شخص ایک بت کے پاس اس کی عبادت کر رہا تھا، اس کا بت زمین پر گر گیا، اس نے 2 دفعہ اٹھایا، وہ دونوں دفعہ گر گیا۔ پھر اس بت نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، جو بت پرستی کو ختم کریں گے، جاؤ اس کے پاس۔ تو قصہ مختصر، اس عامر نامی شخص کی اگر بچی تھی اپاہج، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جمیلہ سے دعا کی اللہ پاک سے، تو اللہ پاک نے اس بچی کو شفا عطا فرما دی۔ بچپن میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھوپ میں چلتے تھے تو بادلوں کے ٹکڑے آپ کے اوپر سایہ کرتے تھے، آپ کے اوپر دھوپ نہیں پڑنے دیتے تھے۔ درخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
سلام کرتے تھے جھک کر، تو پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے مجھ پر درود و سلام پڑھتا تھا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے وہ پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا تھا، وہ کیوں پڑھتا تھا؟ یہ تو ہونا ایسے چاہیے تھا نا کہ جب اعلان نبوت ہوا تب درود و سلام پتھر پڑھیں۔ وہ اعلان نبوت سے پہلے پتھر درود و سلام پڑھتے تھے، اس کا مطلب تھا کہ آپ پیدائشی طور پر نبی تھے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، سورۃ النساء آیت نمبر 79 کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا اور آپ کی رسالت پر اللہ گواہی میں کافی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ نہیں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا دیا ہے۔ یہاں پہ الفاظ یہ ہیں کہ ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ پہلے رسول بنائے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھیجے گئے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں بھیج کر تمام انسانوں کے لیے رسول بنا دیا، یہ نہیں کہا کہ تجھے بھیج کر انسانوں کے لیے رسول بنا دیا، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو رسول بنا کر تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سورہ الانبیاء آیت نمبر 107 میں اللہ پاک نے فرمایا، اور اے رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ٹھیک ہے، تو ایک بات میں آپ کو یہاں پہ واضح کرتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، صرف اس دنیا کے لیے رحمت نہیں ہے، وہ آخرت میں بھی رحمت ہیں، قبر میں بھی رحمت ہیں۔ عالمین کا لفظ ہے، تمام جہانوں کے لیے، تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو پہلے میں نے آیت کریم کی جو حوالہ جات دیا کہ تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، تو جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں موجود تھے، آپ ان کی طرف بھی رسول تھے، نبی تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن بائبل میں بھی یہ لکھا ہے کہ وہ خود اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کہے گا، جو کچھ سنے گا وہی کہے گا۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اعلان نبوت نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، جب اللہ پاک کا حکم ہوا تو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اعلان نبوت کیا کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے کے لیے نہیں گئے حضرت اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، تو کچھ بھیڑیے جو حضرت اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بکری کو اٹھا کر لے گئے۔ تو قصہ مختصر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگل کے پاس جا کر آواز دی بھیڑیوں کو، تو وہ بکری کو صحیح سلامت بغیر کسی نقصان پہنچائے وہ لے کر آ گئے۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ تو اس وقت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کی تو عمر اس وقت تقریباً 4 سال کے قریب تھی۔ ٹھیک ہے، حضرت اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھولا فرشتوں کے جھلانے سے جھولتا تھا۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن میں جب کھیلتے تھے تو آپ کی انگلی کے اشارے جدھر جدھر جاتے تھے تو رات کو چاند بھی ادھر ادھر حرکت کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بکریاں چرا رہے تھے، تو ایک بابا جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے،
تو ان کا نام تھا بابا رتن ہندی، وہ ہندوستان سے آیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی، ٹھیک ہے، لمبی عمر کی، ٹھیک ہے۔ تو ان کو اللہ پاک نے بہت زیادہ وسیع لمبی زندگی عطا فرمائی، حتیٰ کہ جب یہ وہ بچپن میں دعا دی تھی تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، ٹھیک ہے، اس رات جب چاند کو 2 ٹکڑے ہوئے تو بابا جی رتن ہندی اپنے گھر میں وہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اتنی زیادہ عمر جو تھی وہ آپ نے پائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ بچپن کے معجزات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو معجزات اس وقت نبی کو ملتے ہیں جب وہ نبی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بچپن کے معجزات ہیں وہ یہی ثابت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی پیدائشی طور پر ہی نبی ہیں، ٹھیک ہے، نہ کہ 40 سال بعد آپ کو نبوت عطا ہوئی، بلکہ آپ بچپن سے ہی نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوستو اس طرح کے بہت زیادہ معجزات جو ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کے معجزات ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے میں نے کچھ عرض کیے ہیں اور بہت زیادہ باقی ہیں جو یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی نبی ہیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کو تخلیق کرنے سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 190 میں، صحیح بخاری حدیث نمبر 3071، صحیح بخاری حدیث نمبر 5670 میں مہر نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک، پشت مبارک پر نبوت کی مہر موجود تھی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے نبی بنا کر بھیجا تھا، تب ہی اللہ پاک نے آپ کے جسم مبارک پر آپ کی پشت پہ دونوں کندھوں کے درمیان میں وہ جو مہر نبوت تھی وہ اللہ پاک نے لگائی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وہ یہودی نے کہا تھا کہ اپنا نبی کی وہ نشانیاں 3 بتائی تھی اور اس میں ایک نشانی تھی کہ مہر نبوت ہوگی اس کے جسم مبارک پہ، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ مہر نبوت دیکھی تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو وہ مہر نبوت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک پہ یہی گواہی دیتی ہے کہ آپ بچپن سے ہی نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ جب حضرت خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سفر پر تھے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا۔ وہ کیوں قتل کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہ بچہ کافر تھا، پیدائشی کافر تھا، تو بڑا ہو کر لوگوں کو گمراہ کرنا تھا اس نے، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب ایک پیدائشی طور پر کافر جنم لے سکتا ہے، پیدا ہو سکتا ہے، کافر بچہ پیدا ہو سکتا ہے، تو اللہ پاک نبیوں کو پیدائشی طور پر نبی کیوں نہیں بنا سکتا؟ ہر نبی پیدائشی طور پر نبی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ان کا ٹائم ہوتا تھا بعثت کا، اعلان نبوت کا، وہ ایک الگ ہوتا تھا۔ اللہ پاک دیکھتے تھے کہ پہلے اس آدمی کا چرچا اور اس کا اعتبار جو ہے وہ لوگوں میں مکمل طور پر ظاہر ہو جائے کہ یہ آدمی جھوٹا نہیں ہے، اس کا اخلاق ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ برے کام نہیں کرتا۔ پہلے اس کی اخلاقیات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے 40 سال تک رکھیں۔ جب لوگوں کو پورا اعتماد ہو گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، کوئی غلط کام نہیں کرتے، تب اللہ پاک نے حکم دیا کہ اعلان نبوت کر دو، اور وحی کے ذریعے قرآن پاک نازل ہونا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا جان حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تجارت کے سلسلے میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے تو راستے میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، تو وہاں کا ایک پادری جو تھا وہ اس کا چرچ تھا پاس ہی، تو اس نے کہا کہ یہ لڑکا کون ہے؟ تو
तमाम काफ़िले वालों ने बताया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो उस पादरी ने यह गवाही दी कि इस दरख्त के नीचे सिर्फ़ नबी ही बैठते हैं और ये लड़का नबी है। मोहर नबूवत देखी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और फरमाया कि ये नबी है, ठीक है, इसे घर भेज दो, कहीं इसको कोई काफ़िले में नुकसान ना हो, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह के बहुत ज़्यादा वाक़यात हमें मिलते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इलान नबूवत से पहले नबी होने की गवाहियाँ हमें बहुत ज़्यादा मिलती हैं, लेकिन बात तो वही है मानने वालों के लिए और ना मानने वालों के लिए, ठीक है। लेकिन जो कुरान पाक नाज़िल होने का जो मामला था वो आपके 40 साल की उम्र में हुआ और ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर भी अंजील जो है वो 30 साल की उम्र के बाद नाज़िल हुई। 3 साल के अरसा में जो वो अंजील थी वो ईसा अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुई और अल्लाह पाक ने उनको अपनी तरफ ऊपर उठा लिया। तो दोस्तों चलते हैं इस्लामिक इंजीनियर के तीसरे सवाल की तरफ, फिर इंशाअल्लाह उसके जवाब की तरफ। अगर ईसाइयों ने अगली बात कर दी कि हमारा ईसा आज भी चौथे आसमां पे जिंदा है और तुम मुसलमान अपने नबी के बारे में क्या करते हो, लड़ते हो आपस में कि या रसूल अल्लाह ना कहो, या मोहम्मद ना कहो, या नबी ना कहो, क्योंकि जो मर जाते हैं उन्हें या नहीं कहा जाता। अगर ईसाइयों ने पूछ लिया वो ईसा को जिंदा मानते हो, मोहम्मद को मुर्दा मानते हो, फिर जिंदा की जिंदगी में मुर्दे का कलमा जायज ही नहीं। जिंदा की जिंदगी में, जिंदा की जिंदगी में, जिंदा की जिंदगी में मुर्दे का कलमा हो ही नहीं सकता। मुसलमानों तेरे पास दो ही रास्ते हैं, या ईसा का कलमा पढ़ के ईसाई बन जाओ या मोहम्मद को हाजिर नाज़िर मान के हमारी मजलिसों में आ जाओ। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब इस वीडियो के अगले पार्ट में दिया जाएगा, पार्ट नंबर 3 में। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमारे चैनल का विज़िट करें और इस वीडियो के तीसरे पार्ट को ज़रूर देखें। तो इंशाल्लाह उसमें इस वीडियो के जवाब को इंशाल्लाह मैं मुख्तसरन तौर पर बयान करूँगा। तो इस वीडियो के तीसरे पार्ट को ज़रूर देखें।